میرا نام مہک ہے۔ میں ایک چھوٹی سی جگہ کی عام سی لڑکی ہوں۔ میری زندگی بچپن سے ہی عجیب سی تھی۔ میرے گھر میں محبت کم اور سختی زیادہ تھی۔ میری ماں بہت نرم دل تھی۔ وہ مجھے چھپ کر مٹھائیاں دیتی، میرے سر پر ہاتھ پھیرتی، لیکن میرے والد، ان کے چہرے پر ہمیشہ سختی ہوتی۔ ایک بار میں دوستوں کے ساتھ اسکول سے دیر سے آئی تھی۔ انہوں نے غصے میں کہا، آج کے بعد تمہیں اسکول کے علاوہ کہیں نہیں جانا۔ ہماری بیٹی عزت ہے، کھیلنے کی چیز نہیں۔ اس دن مجھے محسوس ہوا کہ میں آزاد نہیں ہوں، میں صرف ایک ذمہ داری ہوں۔ پھر جب کالج آئی تو میری زندگی میں پہلی بار روشنی آئی۔ نئی دوستی، نئی کتابیں، لائبریری کی خاموشی اور ایک عجیب سی خوشی۔ اور اسی وقت میری ملاقات ارسلان سے ہوئی۔ ارسلان اسٹوڈنٹ نہیں تھا، وہ کینٹین میں چائے بیچتا تھا، غریب تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں عزت تھی، اس کے لہجے میں شفقت تھی۔ جب پہلی بار اس نے مجھے دیکھا، اس کی آنکھیں جھکی ہوئی تھیں۔ ہر ملاقات میں وہ چھوٹی چھوٹی مدد کرتا۔ ایک دن میرا پین گر گیا، اس نے اٹھایا اور عزت سے دے دیا۔ ایک دن میں تھک گئی تھی، اس نے بنا کچھ کہے میرا بیگ اٹھا لیا۔ ایک بار کلاس لیٹ ہوئی، اس نے دوڑ کھول کر بس مسکرایا۔ مجھے پتا بھی نہیں چلا کہ کب دوستی ہوئی اور کب دل اس کا ہو گیا۔ ایک شام لائبریری کے خالی کونے میں جب بارش ہو رہی تھی، ارسلان نے دھیمی آواز میں کہا، مہک، میں تم سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ میں کچھ بھی نہیں ہوں، نہ پیسہ، نہ گھر، نہ سٹیٹس، لیکن تم میری دعا ہو۔ اگر تم چاہو تو میں اپنی زندگی تمہارے نام کر دوں۔ میری آنکھیں بھر آئیں۔ میں نے چپ چاپ صرف اتنا کہا، ارسلان، میں تمہارے بنا ادھوری ہوں۔ اس دن سے ہم صرف دوست نہیں رہے، ہم ایک دوسرے کی سانس بن گئے۔ ہم نے سپنے دیکھنے شروع کیے۔ ارسلان کہتا، ایک دن میں اپنا دکان کھولوں گا، تمہارے لیے ایک چھوٹا سا گھر بناؤں گا اور ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ روٹی توڑیں گے۔ میں ہنس کر کہتی، اور میں تمہیں چائے بنا کر پلاؤں گی۔ لیکن ہر خوشی کے ساتھ ایک ڈر تھا۔ میرے والد کا صرف ایک جملہ ہمیشہ میرے دل کو توڑتا، ہماری بیٹی کسی غریب لڑکے کو نہیں ملے گی۔ میں چپ ہو جاتی، لیکن ارسلان کہتی، تم میری دعا ہو مہک، اللہ دعا کبھی ضائع نہیں کرتا۔ پھر وہ دن آیا جس سے میں سب سے زیادہ ڈرتی تھی۔ میرے والد نے ایک دن کہا، مہک، تمہاری شادی ہم نے طے کر دی ہے۔ زیان، میرے بزنس پارٹنر کا بیٹا، امیر ہے، نفرت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ میں نے ماں سے رو کر کہا، امی، میں کسی اور سے محبت کرتی ہوں۔ امی نے آنسو پوچھ کر کہا، بیٹا، کچھ باتیں زندگی میں ہمارے ہاتھ میں نہیں ہوتی، تیرا والد کبھی نہیں مانے گا۔ میں نے ارسلان کو فون کیا، روتے روتے سب کچھ بتایا۔ اس نے صرف اتنا کہا، مہک، میں تم سے محبت کرتا ہوں، لیکن اگر تم خوش نہیں رہو گی تو میرا پیار ادھورا رہے گا۔ اگر تم زیان کے ساتھ ہو تو میں دعا کرتا ہوں اللہ تمہیں سکون دے۔ مہندی کا دن تھا، لوگ ناچ رہے تھے، گانے بج رہے تھے، لیکن میں ہر گیت کے ساتھ رو رہی تھی۔ لوگ کہتے لڑکی شرما رہی ہے، لیکن سچ تو یہ تھا کہ میں ٹوٹی جا رہی تھی۔ نکاح کے وقت جب مولوی صاحب نے پوچھا، مہک بنتے رشید، تمہیں زیان بنتے سو اینڈ سو قبول ہے؟ میرے دل نے چیخ کر کہا، نہیں، لیکن میرے ہونٹوں نے بس دھیمے سے کہا، قبول ہے۔ زیان برا انسان نہیں تھا، لیکن میرا دل کبھی اس کا نہیں ہو سکا۔ ہر رات میں ارسلان کو یاد کرتی، اس کی مسکان، اس کی باتیں، اس کا سپنا۔ میں چپ کر روتی۔ شادی کے 6 مہینے بعد مجھے خبر ملی کہ ارسلان شہر چھوڑ کر چلا گیا ہے۔ اس کے فون آف، اس کے دوست چپ، میں ہر جگہ ڈھونڈتی، لیکن کوئی نشان نہیں ملا۔ ایک دن مجھے ایک پرانا دوست ملا۔ اس نے بتایا کہ ارسلان ہسپتال میں ہے، اس کا دل کمزور ہو گیا ہے۔ میں چپ کے ہسپتال گئی۔ روم میں داخل ہوتی ہی میری سانسیں رک گئیں۔ ارسلان ہسپتال کے بستر پر پڑا تھا، بہت کمزور۔ اس نے مجھے دیکھا، ہلکی مسکان کی اور کہا، مہک، تمہاری مہندی بہت خوبصورت لگی ہوگی۔ میری روح کانپ گئی، میرے آنسو رک نہیں رہے تھے۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑا، اس کے ہاتھ ٹھنڈے تھے، اور پھر کہا، تم میری دعا تھی مہک، پر قسمت مجھے تمہارا حقدار نہیں بنا سکی۔ اور اس پل اس کی آنکھیں بند ہو گئیں، اس کی سانس رک گئی۔ میں چیخ بھی نہیں سکتی تھی کیونکہ میں دوسرے کی بیوی تھی۔ میں ہسپتال کے اس کونے میں گر کر روتی رہی۔ آج بھی میں ارسلان کو یاد کرتی ہوں۔ میں زیان کے گھر میں ہوں، سب مجھے خوش سمجھتے ہیں،
لیکن میرا دل آج بھی اس دن اٹکا ہے۔ رات کو سب سو جاتے ہیں، میں تصویر کے سامنے روتی ہوں۔ ہر دعا میں اس کا نام آتا ہے۔ میں نے محبت کی تھی، لیکن محبت مجھے مل نہیں سکی۔ میں آج بھی زندہ ہوں، لیکن میری روح اسی دن مر گئی تھی جس دن ارسلان نے میرے آنکھوں کے سامنے دم توڑا۔